عراق کا وہ قدیم شہر جہاں پر تاریخ انسانی کا سب سے پہلا قتل کیا گیا، وہ شہر جس کے ایک مشہور کنویں میں اللہ کے 2 فرشتوں کو سزا کے طور پر قیامت تک کے لیے الٹا لٹکا دیا گیا، وہ شہر جہاں پر سب سے پہلے خدائی کا دعویٰ کرنے والا انسان نمرود پیدا ہوا، وہ شہر جو اپنی بے حد فحاشی عریانی اور بے حیائی محفلوں بڑے میلوں کی وجہ سے گر کر کے رہتی دنیا کے لیے ایک سبق بنا دیا گیا۔ جی ہاں، یہ ہے سرزمین عراق کا قدیم اور مشہور شہر بابل۔ تو اپنے وقت کے اس عظیم شہر نے کن کن بادشاہوں کے قدم چومے اور کن کن گاڑیوں کو سفر کر کے بالا آخر قصہ ماضی بن گیا۔ شہر میں جا بجا بنے ہوئے حسن کے بازاروں اور بے حیائی کی آلودگی نے بالاخر کس طرح اسے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ میرا نام ہے اویس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اویس CH آفیشل۔ ناظرین گرامی، عراق کا شہر بابل وہ بے مثال شہر ہے جس کا شمار نہ صرف دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے بلکہ اس کا ذکر مختلف واقعات کے حوالے سے آسمانی کتابوں میں بھی ملتا ہے، مگر آج کا انسان اسے یا تو بابل کے معلق باغات جو کہ عجوبہ عالم کا درجہ رکھتے ہیں یا اس چاہے بابل کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے جو کہ ہر دل کے لیے مقام عبرت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ محققین کے مطابق اس شہر کے تذکرے 4000 سال پہلے لکھی جانے والی کتابوں میں بھی موجود ہیں جو کہ اس کی طویل العمری پر دلالت کرتی ہیں۔ دوستو، اس شہر کی بنیاد آخر کب اور کس نے رکھی، اس بات پر مورخین میں بھی کبھی اتفاق نہیں پایا جا سکا، بلکہ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی کے کچھ ایام اسی علاقے میں گزارے تھے اور قابیل کے ہاتھوں حابیل یعنی کہ انسان کے ہاتھوں انسان اور بائی کے ہاتھوں بائی کے قتل کا سب سے پہلا واقعہ بھی اسی سرزمین پر پیش آیا۔ تاریخی واقعات کے مطابق نمرود جس نے نعوذ باللہ خدا کہلانے کی رسم ڈالی کا تعلق بھی دراصل اسی شہر سے ثابت ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہی نمرود ہے جس نے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ جلا دینے کا حکم دیا تھا، لیکن قدرت خداوندی کی بدولت آپ علیہ السلام نہ صرف معجزانہ طور پر محفوظ رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہی آگ ایک گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد 18ویں صدی قبل از مسیح میں عراق کے بادشاہ حمرادی نے اس سے اپنی سلطنت کے دارالخلافہ کا درجہ دیا، جس کے بعد اس کی تعمیر و ترقی میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا اور یہ شہر اپنے دور کے ترقی یافتہ شہروں میں شمار ہونے لگا۔ اور یہ بادشاہ جو کہ ہمہ وقت تقاضات کا مجموعہ تھا کے بارے میں تاریخ گواہی دیتی ہے کہ وہ نہ صرف ایک عادل بادشاہ تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا جادوگر بھی تھا جس نے اپنے اسی جادوئی علم پر بہت سی کتابیں بھی لکھ ڈالیں، جن میں سے ایک کتاب آج بھی برطانیہ کے عجائب گھر میں موجود ہے جس کو مشکا فاتح حمرادی کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ کتاب دوران کھدائی اسی شہر کے کھنڈرات سے برآمد ہوئی تھی۔ ناظرین، وقت اپنی مخصوص رفتار کے ساتھ رینگتا رہا اور اسی دوران بابل نے کئی ایک بادشاہوں کی تمکنت اور جلال کے ساتھ ساتھ انہیں مٹی کا رزق بنتے بھی دیکھا، یہاں تک کہ اس شہر پر ابو نصر کے بیٹے بخت نصر کی جابرانہ اور ظالمانہ حکومت کا دور بھی آ گیا۔ یہ بخت نصر بنیادی طور پر ایک جنگجو بادشاہ تھا جس نے نہ صرف مصر جیسی ریاست کو شکست دے کر اپنی طاقت کا لوہا منوایا بلکہ اپنی ارد گرد دیگر ریاستوں کے علاوہ یروشلم جو کہ یہودیوں کی باہمی جنگوں کی بدولت انتہائی کمزور ہو چکا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بھی بجا دی، اور نہ صرف اس نے ہزاروں یہودیوں کو اپنے ساتھ بابل لا کر غلامی کی پرآشوب زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا بلکہ ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کرتے ہوئے اپنے ساتھ یہود کا مقدس تابوت سکینہ بھی لے آئے جس میں مختلف پیغمبروں کی یادگاروں کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصحاب مبارک اور تورات کا اصل نسخہ بھی موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہودی اس مقدس صندوق کی موجودگی میں یہ سمجھتے تھے کہ جب تک یہ ہے دنیا کی کوئی طاقت بھی انہیں شکست نہیں دے سکتی، مگر اس جنگ نے یہودیوں کی کمر توڑ دی۔ ناظرین، بخت نصر اپنے مزاج کے حوالے سے فطرت کے دلدادہ بادشاہوں میں شمار کیا جاتا تھا جس نے بابل میں اپنے محبوب ملکہ کے لیے وہ مہلک باغات تعمیر کرائے جن کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا تھا کہ اس عہد میں بھی فن تعمیر نہ صرف اپنے عروج کو چھو رہا تھا بلکہ آج 21ویں صدی کا انسان جو کہ جدید سائنس کی تمام تر ترقیوں کے ساتھ ساتھ کائنات کی تذکیر کا ارادہ بھی کیے ہوئے ہے بھی اس ٹیکنالوجی کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بابل کے مہلک باغات کا شمار بھی عجائبات عالم میں کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کا واقعہ بھی متفقہ طور پر اسی شہر سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ ہم تھوڑا آگے چل کر کریں گے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس شہر کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ بے حیائی کا وہ سیلاب تھا جس نے اپنے وقت کے اس مہذب شہر کو جائے عبرت میں تبدیل کر دیا۔ بت پرستی اور شرک یہاں کے باسیوں کے رگ و پے میں سرایت کر چکے تھے۔ شہر کے وسط میں منعقد ہونے والا سالانہ میلہ جو کہ مذہبی رہنماؤں کی سرپرستی میں ہوتا میں جنسی آزادی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ نہ صرف اس میلے میں اس خاندان کے اعلیٰ خاندانوں کے مرد و زن شریک ہوتے بلکہ انہیں یہ آزادی بھی حاصل تھی کہ باہمی رضامندی سے بلا لحاظ جنس قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر سکیں۔
नाज़रीन, अगरचे बख्त नसर इस मादर पदर आज़ादी को नापसंद करता था, लेकिन उस वक्त के मजहबी रहनुमाओं के असर वसूख के सामने बेबस था। बल्कि एक रवायत के मुताबिक इस मेले में खुद उसकी अपनी पोती की पाकीज़गी भी दागदार हो चुकी थी। दोस्तों, बाबिल में बेदरेक फैलने वाली बेहियाई की अगर बात करें, जो शहर के मरकजी चौक के करीब एक बाजार हुसन कायम था, जहाँ पर तवाइफें शब रोज जिस्म फरोशी के धंधे में मसरूफ रहती थी, जबकि इसके साथ कई हमाम भी इसी शहर का हिस्सा थे, जहाँ पर न सिर्फ रक्स व सुरूर की महफलों का इनकाद किया जाता था, बल्कि वहीं पर मर्दों को गुस्ल और तराकी के मौके भी फराहम किए जाते थे। और शायद यही वजह थी कि उस शहर बेमिसाल में इंसानी तकद्दस की पामाली अपनी आखिरी हदों को छूने लगी। तो फरिश्तों की एक जमात ने खाल के कायनात से इसकी तबाही की दरख्वास्त की और कहा कि हम खलीफा अर्जी के मुकाबले में बेहतर हैं, जिसके जवाब में कहा गया कि तुम्हारे अंदर चूंकि गुनाह की ताकत ही नहीं, इसलिए तुम ये दावा कर रहे हो। अलगर्ज इम्तहान की गर्ज से इजाजत भी दे दी गई और कहा गया कि तुम में से कोई भी फितरत इंसानी के साथ इस दुनिया में बगैर कोई गुनाह किए रह सकता है तो अपने इस दावे को सच साबित करे। जिस पर दो फरिश्तों हारूत और मरूत ने जमीन पर आने की इजाजत तलब की और उन्हें इंसानी रूप देकर जमीन पर भेज दिया गया। लेकिन जब वो यहाँ पहुंचे तो उन्होंने न सिर्फ लोगों को जादू का इल्म सिखाना शुरू कर दिया, बल्कि एक खूबसूरत औरत के इश्क में मुब्तला होकर शराब नोशी और जना के मुर्तकब भी हो गए, जिस पर कुदरत इलाही ने खुद नोटिस लेते हुए गंदगी के इस गुनाह आलूद ढेर को फना करने का फैसला किया। और रवायत के मुताबिक उन दोनों फरिश्तों को इस मशहूर व मरूफ कुएं, जिसे चाहे बाबिल के नाम से याद किया जाता है, में क़यामत तक के लिए उल्टा लटका दिया गया। नाज़रीन गिरामी, इराक के शहर बगदाद के नवाब में मौजूद इस तारीखी शहर के खंडरात आज भी अपने शानदार लेकिन इबरतनाक माजी की याद के तौर पर मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये इंसान अब भी तबाही और हवस परस्ती की इस बदतरीन मिसाल से कुछ सबक हासिल करने की बजाय इसे महज एक तारीखी सबक समझकर इससे लुत्फ अंदोज होने के गुनाह से दो चार हैं। ये सच है कि अगरचे तारीख का सबसे बड़ा सबक इससे इबरत पकड़ना है, लेकिन ये भी एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि हमने कभी भी तारीख से सबक लेने की कोशिश नहीं की। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हदायत की ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी पसंदीदगी का इजहार इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके दे सकते हैं, और अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में भी दे सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की मालूमाती और तारीख पर मबनी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।